السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہم نے اپنا 5واں پارہ شروع کیا تھا جس کی ہم نے ایک ہی آیت پڑھی تھی۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے قیدی مرد اور عورتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آج آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ رکھتا ہو منکم تم میں سے طولاً طاقت ان ینکحا کہ نکاح کرے المحصنات المؤمنات آزاد مسلمان عورتوں سے فمن تو سے ما ملکت ایمانکم جو تمہارے قبضہ میں ہیں من فتایاتکم المؤمنات تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، واللہ اور اللہ تعالی اعلم و بہترین جانتا ہے بایمانکم تمہارے ایمان، بعدکم بعض تمہارا، من بعدی بعد سے، فنکحوہن تو نکاح کر لو ان سے، باذن اجازت سے، اہلہن ان کے سرپرست کی، وآتوہن اور دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروفی دستور کے مطابق، محصناتی پاک دامن بن جائیں، غیر نہ مصافحاتی زناکار والا اور نہ متحداتی بنانے والی ہوں، اخدانی پوشیدہ یار، فَإِذَا اور جب احصنّ وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، فَإِن اور پھر اگر آتینہ وہ ارتکاب کریں بفاحشتی بدکاری کا، فعلیہن تو ان پر نصف ہے ما جو علی المحصناتی آزاد عورتوں پر ہے، من العذابی سزا سے، ذالک یہ، لما اس کے لیے ہے جسے خشی یا ڈر ہو، العنتا بدکاری میں مبتلا ہونے کا، منکم تم میں سے، وَأَن تَبْصِرُوا اور تمہارا صبر کرنا، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی ان آیتوں میں محصنات اور محسنین کے الفاظ کئی بار آئے ہیں، لیکن کسی جگہ میں اس کا معنی شادی شدہ، کہیں پاک باز، کہیں آزاد اور کہیں کنوارا کیا گیا ہے، جس سے اگر کسی نو آموز کے ذہن میں تردد پیدا ہو جائے تو کچھ بعید نہیں، ایک لفظ اور قدم قدم پر اس کے معنی بدلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس تردد کے ازالہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے الفاظ کی تحقیق کی جائے۔ ان الفاظ کا ماخذ احسان ہے، اس کا لغوی معنی روکنا اور حفاظت کرنا ہے، اسی لیے قلعہ کو حصن کہتے ہیں کیونکہ وہ دشمن کے حملہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور مضبوط زرہ کو درہ حسینہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دشمن کے وار سے جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسی مناسبت سے جو مرد یا عورت بدکاری سے اپنی حفاظت کرے اسے بھی محصن اور محصنہ کہتے ہیں۔ اس حفاظت کے متعدد اسباب ہیں، اسلام، آزادی، طبعی عفت، بکارت اور ازواج۔ ان میں سے ہر ایک چیز انسان کو بدکاری سے روکنے والی ہے، اس لیے موقع اور محل کی مناسبت سے اس لفظ کا معنی متعین کیا جائے گا۔ یہاں محصنات کا معنی آزاد باکرہ لڑکیاں، اور یہاں محصنات کا یہ معنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کرتا ہے، کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہی کی سزا 100 درے ہے، یعنی یہاں پہ وہ بھی سزا سنائی جا رہی ہے جو زناکار ہوں، ان کی سزا کیا ہے؟ 100 درے ہے، درے مارنا، جس کا نصف 50 درے ہے، مسلمان لونڈیوں کی سزا ہے۔ دوسرے قوانین میں مراعات اور گنجائش موجود ہیں، اور سزا کی تخفیف بعض جگہوں پہ کی گئی ہے کہ شادی شدہ، غیر شادی شدہ مردوں کے لیے الگ سزائیں ہیں، اس طرح سے جو کہ آگے آنے والی آیات میں گزریں گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بچائے اس وقت سے کہ کوئی بھی غلط لفظ ہماری زبان سے نکلے، کوئی بھی ایسا لفظ نکلے جو کہ گمراہی کا سبب بنے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کا سبب بھی بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔